سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے ان کے لیے، اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ عزیزان محترم، ویسے تو کل ہم مجلس پڑھ چکے دو، لیکن بہرحال یہاں اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، اور جو ہم نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے، سورہ نحل کی 37ویں آیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا، کوئی امت، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے، یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا۔ اچھا، پیغمبروں، رسولوں اور انبیاء کی ذمہ داریاں بہت ساری بتائی گئی، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مختلف جگہوں میں مختلف تعبیرات ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور سے دو دعوتوں کا ذکر ہے۔ محور جو ہیں وہ دو چیزیں، کیونکہ تمام انبیاء کا ذکر ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تمام رسولوں کو جو بھیجا تو محور دو چیزیں ان سب کی، باقی ذیل میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سب آئے بعد میں، لیکن پہلی دو چیزیں جو ہر نبی کی ذمہ داری۔ اچھا، کوئی امت ایسی ہے نہیں کہ جس امت میں ہم نے رسول نہیں بھیجا، تو اب یہ اندازہ کر لیجیے کتنا اہم پیغام ہے، کتنی اہم بات ہے کہ ان دو باتوں کے لیے تو سب کو بھیجا، یعنی اس دو باتوں کو، کہ دیکھیے کچھ انبیاء ایسے تھے نا کہ جن کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے، وہ جہاد بھی نہیں کر سکتے تھے، آئے اور چلے گئے، مگر دو چیزیں ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ چاہے 6 آدمی ساتھ دیں، چاہے 7 آدمی، ایسے بھی انبیاء گزرے کہ جن کے فالوور تھے 5، 6 اور 7۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج جب ایمان والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارا ساتھ دینے والے لوگ نہیں، خدا کے بندو، اللہ نے پہلے انبیاء کو ایسا مثالیں بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ کبھی کسی زمانے میں گھبرانا مت، قلت پہ مت گھبراؤ، یہ دیکھو کہ اپنے موقف پہ صحیح ہو یا نہیں ہو، اپنے عقیدے میں صحیح ہو یا نہیں ہو، یہ معیار، یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے دو ذمہ داریاں سب کو دے کر بھیجا۔ وہ دو ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ اتفاق سے خوش قسمتی ہم سب کی کہ شب قدر میں بیٹھے ہیں اور ساری رات انشاءاللہ مومنین اعمال کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ تاکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ایک اور بھی وجہ ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آج کی شب جاگنا ضروری ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا انسان، دیکھیے اگر بالکل خالص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے گا نا آج کی رات، اور سورہ قدر بھی تسبیح پہ پڑھتا رہے، بس سورہ قدر، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ قدر میں کیا کیا کمالات چھپے ہوئے۔ بھئی یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ 100 رکعت پڑھیں، چاہے آپ قضائے عمری پڑھیں، 6 دن کی قضائے عمری پڑھیں، آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں، آپ دعائے جوشن صغیر پڑھیں، آپ دعائے کمیل پڑھیں، سب معصومین نے اتنا ذخیرہ دیا کہ بھئی جتنا حاصل کر سکتے اتنا ضرور حاصل کرو شب قدر میں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر ملے اور شب قدر سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ روایات میں کہ بد نصیب ہے، پھر اس کو کچھ نہیں، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے، اور میں بتا بھی دوں گا، دلیل دوں گا ابھی کہ کیوں،
کیا راز اس میں چھپے ہوئے ہیں شب قدر میں. لیکن پہلی بات شب قدر ہے اور عبادت کی رات ہے، اور ہمارا موضوع بھی اتفاق سے جس آیہ کریمہ کے ہم نے سرنام کلام جس کو ہم نے قرار دیا اس میں یہی ہے کہ ہم نے کوئی امت ایسی نہیں جس میں رسول نہیں بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی کی یہ دو ذمہ داریاں تو ہیں. ایک کیا ہے، کیا پیغام دینا ہے کہ میری عبادت کرو. ان اعبدوا اللہ یعنی اللہ کی عبادت ایک ذمہ داری ہے ہر نبی کی. کوئی امت نہیں جس میں نبی نہیں بھیجا. دو دعوتیں سب کا محور ہیں. کیا محور ہے؟ پہلا محور کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرو. دوسرا حصہ کیا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو یہ سبق دیتے رہو کہ طاغوت سے دور رہنا، یعنی طاغوت کا کبھی ساتھ نہیں دینا. ابھی سادہ سا بتا دیتے ہیں معنی، پھر تفصیل میں جائیں گے. ظالم کا ساتھ نہ دینا، سرکشوں کا ساتھ نہ دینا، غاصبوں کا ساتھ نہ دینا، لٹیروں کا ساتھ نہ دینا، ڈاکوؤں کا ساتھ نہ دینا. اس طاغوت میں اتنی چیزیں ہیں شامل کہ جب تفصیل سے بیان کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ طاغوت کی اصطلاح قرآن مجید میں کیوں استعمال کی. اس سے جامع کوئی اصطلاح نہیں ہے. طاغوت ضروری نہیں کہ حاکم وقت ہو، طاغوت ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو، طاغوت گھر میں بھی ہو سکتا ہے، طاغوت محلے میں بھی ہو سکتا ہے، طاغوت مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، طاغوت امام بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے. جناب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے نا کہ جو چاہے کہ مولا کی بارگاہ میں اپنی مرضی چلائے بجائے مولا کے. بھئی یہ بارگاہ کس کی ہے؟ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی، حالانکہ لوگوں کو میرے یہ جملے بڑے برے لگتے ہیں. میں کہتا بھی اس لیے کہ برے لگے، نہ بلائیں مجھے، ختم ہو گئی بات. اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ یہی ہوگا نا. لیکن بات تو کرنے کی ہے. جب آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے کہ ہاں جگہ جگہ ایسا تو ہے. طاغوت تو ہر جگہ بیٹھا ہے، سرکش تو ہر جگہ بیٹھا ہے، جو اللہ کے بجائے اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے. مولا کی جگہ ہے، مسجد اللہ کی جگہ ہے، وہاں بھی یہی ہوتا نا، بجائے اللہ کی مرضی کی اپنی مرضی چلا رہا ہے. پر سارے جھگڑے اسی لیے اپنی مرضیاں چلانے کے لیے تو جھگڑا ہو رہا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو جھگڑا کہاں ہوتا؟ اللہ کی مرضی پہ تو سب راضی تھا، بھائی ٹھیک ہے اللہ کا حکم کرو، لیکن اپنی کیونکہ مرضی چلانی ہے، لہذا مسجد میں بھی بارگاہ امام حسین کی ہے، مولا کی ہے، معصومین کی ہے، اسی کے ایسے ہی ہے نا. لیکن چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے، میری مرضی، تو پھر ہو گیا نا. تو طاغوت کی تعریف بہت ہے، ابھی میں تفصیل بیان کروں گا. اس لیے دو ذمہ داریاں بتائیں کہ طاغوت سے مراد صرف یہ نہ سمجھنا کہ حاکم ہے، اسی لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. جگہ جگہ طاغوت کا لفظ استعمال ہوا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا آپ سب، بچوں کو یاد ہے، جس کو نہیں یاد کرا دو اس کو آیت الکرسی. تو اس میں بھی یہ ہے. اور جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، جنہوں نے کافروں کو اپنا سرپرست بنایا، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کے سرپرست کون ہیں؟ ان کے ولی کون ہیں؟ اولیاء کا لفظ ہے نا. ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت. ہمارے اولیاء کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے بنایا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا. یہی ہے نا. ولی کا کیا مطلب ہے؟ سرپرست بنانا. جو سادہ معنی ہے وہ سادہ سا معنی یہ ہے نا، ولی بنایا. کہ کسی نے یہودیوں کو ولی بنا لیا اپنا، کسی نے نصرانیوں کو ولی بنا لیا اپنا، کسی نے اور کسی کو اپنا ولی بنا لیا. ابھی آج کل بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ کافروں کو اپنا سرپرست بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ اس لیے قرآن مجید میں اولیاء مختلف معنی میں آیا. انما ولیکم اللہ میں آیا کہ بس اور کوئی ولی ہے ہی نہیں عالمین میں، اور کوئی ولی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. اور ارے سیدھا سا نام لے دیجئے بس. آیت میں بھی تو چھپا کے رکھا گیا ہے تو وہ یہ چھپایا کیوں ہے آیت میں؟ جہاں مشیت چھپائے کسی کے نام کو تو خدا کے بندو اپنی ٹانگیں نہ اڑایا کرو. چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے بعد پتہ نہیں کس کے ہاتھ کیا لگے گا. تو اگر نام ہوتا تو آیات میں تبدیلی کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ آیات بدلتے نہیں بدلتے، قرآن بدلتے نہ بدلتے. لہذا کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا نام بے شک نہ آئے مگر اللہ کا کلام محفوظ رہے، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری. یار بھائی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا، حفاظت کی ذمہ داری جن ہستیوں نے لی ہے تو ان کو اپنے نام کی پرواہ تھوڑی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کے نام کو باقی رکھنے کا، اونچا رکھنے کا ذمہ دار ہے.
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اور خدا کا شکر ہے، میں بڑا خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میچ پہلے ختم ہو گیا، ورنہ میں ہی پڑھ رہا ہوتا، میں ہی سن رہا ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ذرا سا گزارش کروں گا جوانوں سے، بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ماحول بن جائے گا مجلس کا، بکھرے اچھے نہیں لگتے۔ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ بالکل بیٹھے نہیں، ان کو میں نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی گھٹنے میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو ویسے ہی بیٹھے ہیں بیچ میں تو بھائی آگے آ کے بیٹھے جاؤ، بیٹھنا تو ہے، یا اگر پیچھے سے نکلنا ہے تو اور بات ہے بھائی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ نہیں اس جملے کا میرے برا مت مانا کیجیے، ظاہر ہے آپ سے میرا ایک لگاؤ ہے، ایک انسیت ہے، اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، تو اتنا تو حق مجھے دے دیجیے، ایک جملہ کہہ دیا کروں، زبان پہ آ جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک بار پھر صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس سیدھا سیدھا نام، لیکن اللہ نے نہیں لیا نام، کیوں نہیں لیا؟ یہ بدل دیں گے، ان کا کیا پتا حدیثوں کا کیا حشر کیا، گڑبڑ کی نہیں کی، بدل دی کہ نہیں بدل دی حدیثیں، کسی کا کہیں لگا دیا، کسی کا کہیں لگا دیا، مولا کا قول اٹھا کے کہیں لگا دیا، مولا کے لقب کہیں بانٹ دیے، بانٹتے پھرو، ادھر کمی تھوڑے آنے والی ہے، کتنے ہی بانٹو زمانے میں، مولا کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی لقب اختیار کرنے کے لیے محتاج مولا کے ہی ہوگے، انہی کے لقب ملیں گے تو ملیں گے، اور کہیں سے تمہیں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے، بس دو ذمہ داریاں، اب شب قدر ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہماری، میں نے پھر عرض کیا کہ خوش نصیبی ہے جس کو شب قدر مل جائے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس شب قدر کے تھوڑے سے حصے کو بھی حاصل نہ کر پائے۔ لہٰذا اپنا وقت، اپنے بچوں کا وقت یہ سمجھا کے کہ سال بعد آئے گی، کون زندہ ہے کون نہیں، کیوں اہمیت ہے، خاص طور پہ مومنین کے لیے کیوں اہمیت ہے شب قدر کی۔ اب میں ادھر آ رہا ہوں، دو ذمہ داریاں ہیں ہر رسول کی، ہر نبی کی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر نبی کی، ہر پیغمبر کی، ہر رسول کی، کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو، غیر اللہ کی نہیں۔ اور کل میں بازار کی مجلس میں وضاحت کر چکا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی مرضی کی ہو، عبادت میں اپنی مرضی شامل۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہو کہ کسی کو شامل کیا جائے، محمد و آل محمد کو شامل کیا جائے، تو آپ نماز میں درود محمد و آل محمد پہ پڑھ رہے ہیں، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے نا۔ یہ میں نے تفصیل سے کل بتا دیا کہ یہ نہ سمجھے گا جیسے بعض برادران سمجھتے ہیں کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ خدا کے بندے ساری زندگی تو صبح سے شام تک غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے، نہیں پکارتا رہتا، اور بلکہ جتنا مشکل وقت ہو اتنے مشکل وقت میں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، انگریزوں کو رنگریزوں کو پکارنے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے پکار رہا، یہود و نصارہ کو پکارے نہیں پکار رہا، وہیں رہتا ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے، پھر بھی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا۔ مدد مانگ رہا ہے کس سے؟ جس کے سامنے ناچ بھی رہا ہے اور نچا بھی رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا۔ ہم سے پوچھو نا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کی مرضی کی ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ بھی کرے گا تو ابلیس کی جماعت میں شامل ہوگا، مسلمانوں کی نہیں۔ ابلیس اللہ کی مرضی کے بغیر اگر اللہ بھی کرے گا تو ابلیس کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کہو، ویسے کرو۔ تمام ملائکہ یعنی جتنے بھی موجودات تھے ان سب کو اللہ نے حکم دیا اپنی روح میں سے کچھ پھونکنے کے بعد، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے مساوی کر لوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یا میں نے اپنی روح پھونک دی تو پھر کیا حکم دیا؟ یہ مختلف آیات الگ الگ ہیں، میں نے ایک ساتھ آپ کو بتا دیا، 2-3 جگہ کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو تم سب کے سب اس کے سامنے، ملائکہ سے مراد سے فرشتے نہیں، کیونکہ ابلیس ان ملائکہ میں تھوڑی تھا، ابلیس تو آگ سے بنا ہوا تھا۔ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ جتنے بھی موجودات،
ان سب کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ان سب سے حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو. کسے؟ اپنے آپ کو نہیں کروایا اللہ نے. یہ حکم ہے میرا. یعنی اللہ کی عبادت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو. عبادت یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کرو، ورنہ ابلیس نام ہی قیامت تک کے لیے دشنام بن جائے گا. ورنہ ابلیس تو نام ہے یار بھائی، ابلیس تو نام تھا. جیسے یزید نام تھا، ہو گیا لعنت اللہ علیہ. فرعون نام تھا، لعنت اللہ علیہ ہو گیا. نمرود نام تھا، لعنت اللہ علیہ ہو گیا. ابلیس تو نام تھا، لیکن ابلیس قیامت تک کے لیے کسی کو کہہ دیجئے آپ ابلیس، کتنا ناراض ہو جائے گا. ہاں شیطان کہہ دے تو ناراض نہیں ہوتا، ابلیس میں ناراض ہو جائے گا، سمجھے گا ابلیس کا معنی بڑا خراب ہے. حالانکہ قرآن نے اسی کو شیطان بھی کہا، لیکن شیاطین بھی آیا. یعنی شیطان کے بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کو شیاطین کہا گیا. آپ دیکھیں کسی کے بچے کو کہہ دیا آپ کو بچہ بڑا شیطان ہے، ناراض ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ناراض ہوگا، خوش ہوگا. ہاں بچپن سے ہی بڑا شیطان ہے. جب گہوارے میں تھا جب سے بڑا شیطان ہے، بہت شیطانیاں کرتا ہے، ناراض ہوگا. حالانکہ شیطان کس کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں شیطان؟ ابلیس کو. ابلیس کو تو ناراض ہو جائے گا، شیطان کو تو ناراض نہیں ہوتا. بھائی بڑا بچہ بڑا شیطان ہے، ابا شاباشی دیں گے اس کو، ہاں بھائی بڑا شیطان ہے میرا بچہ. اسی بچے کو کہتے بڑا یزید ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، کتنا بڑا فیصلہ ہے. اب یہ آپ خود طے کر لیجئے کہ شیطان بڑا ابلیس ہے کہ یزید بڑا ابلیس ہے. کہ کسی کے بچے کو شیطان کہو تو ناراض نہیں ہوتا، یزید کہہ تو ایک دم کہے گا کیوں بھائی میرے بچے کو یزید کیسے کہا؟ کیوں بھائی ابھی تو آپ تیار تھے یزید کو امیر المومنین بنانے پہ، ابھی تو آپ تیار تھے کہ خلیفۃ المسلمین ہے، ابھی آپ تیار تھے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے اوپر، تو ابھی آپ اپنے بچے کو ہم نے آپ کے کہہ دیا یزید تو آپ ناراض ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کے فیصلے ہیں. یہ قدرت کے فیصلے کہ کن ناموں کو کون سا گریڈ دینا ہے. تو اس معاملے میں شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ بچوں کو شیطان کہہ دو تو ناراض نہیں ہوتے. یزید مجھ سے بھی بڑا ہے کہ یزید کہہ دو تو ماں باپ کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. چلیے آگے بات. یہ اتنا سا خلاصہ ضروری تھا ان اعبدوا اللہ کا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے عبادت، اپنی مرضی کے لیے. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ حکم دے رہا ہے، یہی عبادت ہے. اللہ کے حکم کو ماننا ہی تو عبادت ہے. کرو سجدہ آدم کو، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابا واستکبر، انکار کیا اور مستکبر ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا. وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا. آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، ہم نے کہا ہے سجدہ کرو. جناب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. جناب نوح نے بنانا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے کشتی. سفینۃ النجات بنایا نا، کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا. بھئی بچانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ سفینہ کیا کرے گا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، میرا حکم ہے. اب جو آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لے گا وہ عبادت کرے گا. تو 5 7 20 25 30 35 سے لے کے 80 افراد جو مدد کر رہے تھے وہ نوح کی مدد نہیں کر رہے تھے، وہ ظاہراً نوح کی مدد کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے. یعنی کشتی بنانا عبادت ہو گیا. اور کچھ لوگ تھے جو اس کام سے روک رہے تھے کہ کشتی نہیں بنانے دیں گے. یہی کرتے تھے نا، روزانہ آ کے توڑ جاتے تھے، روزانہ آ کے غلاظت پھینک جاتے تھے، سب کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہمیشہ کا دستور رہا، جب بھی آپ اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، تو جتنی شیطانی طاقتیں ہیں ہر وہ عبادت کرنے سے آپ کو روکیں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اشارہ تھا جو کاش پہنچ گیا ہو کہ کیوں دنیا آپ کی دشمن ہے اور کیا کیا روکنا چاہتی ہے. آپ نے یہ نہ کرو، یہ نہ. بھائی ہم کر رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟
ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن جناب نوح سے ہر نبی کی مثال دیتا چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ قاتل کا پتہ چلانا تھا، پروردگار ویسے ہی وحی کر دیتا جناب موسیٰ کو، یہ قاتل ہے بھائی۔ سورہ بقرہ نام ہی بقرہ ہے، کیوں بقرہ ہے بھائی؟ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کا سورہ ہے، شب قدر میں سورہ بقرہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ سورہ بقرہ جو بیچارہ کبھی کبھی سال میں 1 بار پڑھتا ہے، اور جب اعلان ہو جاتا ہے بعد میں کہ سورہ بقرہ ہو گئی ختم، بیچارہ 1.5 گھنٹے کھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب اس والی نماز میں سورہ فیل پڑھایا جائے گا، بھاگ جاتا ہے کہ بقرہ اتنی بڑی تھی، فیل پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی، 5 پارے کی ہوگی، وہ ہاتھی والی، اس کا جو نام ہاتھی ہے نا۔ اب یہ جو نہیں پڑھتے پڑھاتے ان کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے، لہذا شب قدر اب آئیے یہاں پر آتے، لیکن وہ پہلے بات مکمل کر دیں۔ پروردگار وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا، لیکن نہیں، کہا گائے لاؤ۔ کیوں؟ مزاج جانتا ہے، اللہ نے خلق کیا ہے نا، جانتا ہے بنی اسرائیل ہر کام میں حجت، یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں، جہاں اپنی مرضی میں کوئی حجت نہیں، جہاں کسی مولوی نے صحیح بات بتانی شروع کی قیامت آ گئی اس کو۔ پھر دیکھیے آپ کتنے سوالات فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے، ہر سوال میں یہ کیسے کہا وہ کیسے کہا۔ تو یہ ان کا مزاج بتا رہا ہے قرآن مجید کے، تھے کیا، ان کی فطرت کیا تھی، کس قسم کے لوگ تھے۔ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ گائے ذبح کرو، اب ان کا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، اتنی مہنگی گائے، اچھا بھئی یہ تو آپ نے بتا نہیں نر ہو کے مادہ ہو۔ اچھا جناب موسیٰ نے کہا بھئی قوم یہ کہہ رہی ہے نر ہو کے مادہ، اچھا چلو بھئی نر ڈھونڈو، چلو نر ڈھونڈو، اور رنگ تو بتایا نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ بھی نہیں بتایا۔ اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے گئے کھڑی کرتے گئے کھڑی کرتے گئے، یہاں تک کہ جو ساری صفات، حالانکہ پہلے گائے کاٹ دیتے ختم ہو گئی تھی بات، کہتے تھے پروردگار نے گائے کا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کیسی ہو، کمزور بھی کاٹ دیتے تو قبول ہو جاتی نا، کیوں جواز تھا نا کہنے کا جواز تھا کہ بھئی اللہ کا حکم آیا تھا گائے کاٹو، ہم نے گائے کاٹ دی، چاہے اب مری تھی جیسی بھی تھی کاٹ دی۔ اب خود ہی سوال کرتے گئے، مشکل کھڑے کرتے چلے گئے۔ اب وہ کتنی مہنگی گائے ملی، اتنی مہنگی گائے ملی، اس غریب آدمی کی گائے تھی جسے اللہ نوازنا چاہتا تھا، جسے اللہ، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، بلکہ بوڑھی ماں کی خدمت کرتا تھا، اللہ نے اسی کو نوازا کہ اس ماں کی خدمت کے صدقے میں جنت بھی تیری ہے، اور یہ تو جو غریب ہے اس غریب سے میں تجھے نواز رہا ہوں اور بے نیاز کر رہا ہوں، غنی بنا رہا ہوں، جاؤ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ چلو بھائی گائے آ گئی، گائے کو ذبح کیا، اب اس کی چمڑی یا گوشت کا ٹکڑا لے کر گائے پر مارو۔ ارے پروردگار کیا ضرورت ہے اس کی، تو بتا دے نا، کہ اس کو مارو، جو مقتول ہے اس پہ مارو۔ کس کا حکم آ رہا ہے؟ اللہ کا۔ جو نہیں کرے گا، اگر ایسا نہ کرے تو معصیت ہوئی نا، کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، گائے کو کاٹ کے گوشت نکال کے، اور یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے، شرک ہو جائے گا نا، بدعت ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے رکھا، معیار رکھا، شرک بدعت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، جو اللہ کا حکم ہو اس کے خلاف جو بھی کرو گے شرک ہوگا، اس کے خلاف جو کرو گے وہ بدعت ہوگا، جو اللہ کا حکم ہے وہ شرک بدعت نہیں ہوگا۔ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر ہے ویسے ہی بتا سکتا ہوں، اس مردے میں جان ڈال کے یہ بتا سکتا ہے نہیں، اس پہ یہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارو، وہ ٹکڑا مارا وہ زندہ ہو کے بتا رہا ہے۔ تو پروردگار نے قرآن مجید میں بتایا، کیوں سمجھایا؟ کہ میرے حکم کو دیکھنا، میرے حکم کی اطاعت ہی عبادت ہے، میرے حکم کی اطاعت عبادت ہے۔ کس کے ذریعے سے حکم آتے رہے؟ براہ راست نہیں، کس کے ذریعے ہے؟ انبیاء کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے۔ معبود پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، کوئی اور نئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہی کتاب جس کی 73 گروہ اپنی اپنی تفسیر اور تشریح کر رہے ہیں۔ 73 تو بڑے بڑے فرقے ہیں نا، یہ نہ سمجھے گا خالی 73 ہیں، 73 میں سے ہر ایک کی فرقیاں الگ ہیں، 15 20 30 اور آپ کو حیرت ہوگی، زندگی نے وفا کی تو کبھی پڑھ دیں گے 5 یا جب موقع مل گیا 5 یا 10 مجلسوں سے کم میں وہ نہیں نبھے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ فرقیوں کی تعداد 2500 ہے۔ کتنی ہے؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایسے نہیں کہہ کے جا رہا ہوا میں۔ ان میں سے یہ الگ بات ہے کہ 2500 میں سے 2000 کے قریب ختم ہو گئے، یعنی پیدا ہوتے رہے
ختم ہوتے رہے، مگر گروہوں کے نام تک موجود ہیں، نام موجود ہے، پوری 3 جلدوں میں پوری کتاب ہے جس میں ہر چھوٹے سے بھی فرقے کا نام موجود ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے کتاب، سب کے نام موجود۔ یہ الگ بات ہے 2000 کے قریب جو تھے ختم ہو گئے، فرقے 73 ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو راستے، دیکھیں اتنا اندازہ تو آپ کو بھی ہو جانا چاہیے نا کہ آج کس دور سے گزر رہے ہیں کہ مکتب ایک ہے، فرقہ ایک ہے، مگر اس میں اندر فرقیاں بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے نا، الگ الگ بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے، رسیاں توڑا کے نکلو بھائی، کون ان کی سنے، اپنا الگ بناؤ، اپنا سیٹ اپ الگ ہونا چاہیے، اپنی مرضی کی فقہ بناؤ، اپنی مرضی کے مسائل بناؤ، اپنی مرضی کا عقیدہ، اپنی مرضی کا دین بنا کے کھڑا کر دو، تو جس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی جائے اس کے اعمال کے سبب سے، اسی کے لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہدایت کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ اور یہ زمانہ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے نا، آگے بڑھ رہا ہے زمانہ تیزی سے، امام کا ظہور قریب ہے، کتنا قریب مجھے نہیں معلوم، کوئی زمانے کا تعین نہیں کر سکتا، علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، نشانیاں آنا شروع ہو گئیں، سب سے بڑی 2 علامتیں سامنے ہیں، ایک شام کی تباہی، ایک یمنیوں کا قیام، یہ سب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 2 نشانیاں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، 73 فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں ان 2 نشانیوں میں، تو اس کا مطلب قریب ہے نا زمانہ، تو جب قریب ہے زمانہ تو چھانٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ امام کا سپاہی تھوڑی بن جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے چھلنی میں چھانا جائے گا، اور ایسا ویسا بھی نہیں چھانا جائے گا، مٹھی بھر بچیں گے۔ کیا مطلب مٹھی بھر؟ یہ 7 ارب کی دنیا میں اگر 1 کروڑ بھی باقی بچ گئے، 50 لاکھ بھی باقی بچے، 25 لاکھ کا بھی لشکر ہوا تو دنیا کی آبادی کے مقابلے میں تو مٹھی بھر ہی ہوا نا، لہذا چھانٹی ہوگی، جن کی نقاب منافقت کی چہروں پہ پڑی ہوں گی ان کو ہٹنا ہے، ان کو دور ہونا ہے، جو خالص اپنے امام کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوگا، کتنی ہی طرف سے حملہ ہو، چاہے اندرونی طور پہ حملہ ہو، چاہے نظریاتی طور پہ حملہ ہو، وہ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹا رہے گا، کھڑا رہے گا کہ یہ سب وہی نشانیاں ہیں کہ میرا امام آنے والا ہے، وہ نہیں گھبرائے گا، وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا، وہ کبھی نہیں گھبرائے گا، وہ کیوں گھبرائے گا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے آخری زمانے میں، فتنے سر اٹھائیں گے، مسجدوں سے سر اٹھائیں گے، مقدس جگہوں سے فتنے سر اٹھائیں گے، اسے معلوم ہے فتنے اٹھائیں گے، جب خانہ کعبہ سے مکے اور مدینے سے اٹھ سکتا ہے تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ وہاں سے اٹھ رہے فتنے، پہلے نہیں اٹھے اب بھی اٹھ رہے فتنے، تو جب فتنے وہاں سے اٹھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا تو ہوگا۔ آئیے چلے گئے، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، کتاب کی اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں لوگ، معبود ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ آئیے اب شب قدر پہ میں آ گیا، پروردگار ہم کہاں جائیں؟ کیوں سورہ قدر نہیں پڑھی تم نے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات میں نے مخصوص کی ہے تمہارے لیے، خاص طور پہ مومنین کے لیے مخصوص کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ ہے کیا نازل ہونے والی، یہ تو چیز بتاتے ہیں آپ کہ کیا کیا اس کی تفسیریں ہیں، لیکن ابھی سیدھا پڑھ لیجئے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو، ابھی اس کی ضمیر کہاں پلٹا دیجئے آپ؟ قرآن کی طرف، انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور آج تک نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول کو تو معلوم تھی، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جتنی بھی شب قدر ہیں گزاری ہیں، اس سے بھی لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ اصل شب قدر ہے کون سی۔ حضور تو 17 سے شروع ہوتے تھے، 17 19 21 23 25 27 چھپا لیا نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر
1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات عدالت کی، ایک رات عدل کی، ایک رات انصاف کی، ایک رات بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت سے اچھی ہے۔ یہ اشارے، ایک رات عدالت کی، ایک رات۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے بتاتا بھی چلا جاؤں آپ کو، کہ جب حضور سے بار بار یہ آخری زمانے کی نشانیاں بتاتا تھا اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، تو صحابہ کرام سوال کرتے تھے نا بار بار کہ ایسا ہوگا، واقعی ایسا ہوگا؟ یہ اتنی ساری نشانیاں، 150 سے زیادہ علامتیں ہیں، ان میں سے کچھ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں علامتیں ایمان کے ظہور کی۔ تو اتنی ساری علامتیں، تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک رات بھی باقی رہ گئی، ایک رات بھی باقی رہ گئی، تو اللہ ساری علامتوں کو ایک رات میں ظاہر کرے گا اور ہمارے قائم کا قیام ہوگا۔ یہ ہے ایک رات، ایک رات یہ ہے کہ اگر ایک رات بھی دنیا کے ختم ہونے میں رہ گئی تو اس ایک رات میں پروردگار زمین ہموار کر دے گا، یعنی ساری علامت ایک ساتھ، اور ہمارا قائم قیام کرے گا، ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اصل بات اس پہ کرنی ہے مجھے آگے والے حصے میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ اب یہ آج کی رات کا تحفہ آپ کے لیے، تاکہ دل جمعی کے ساتھ آپ آج شب عبادت کریں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جہاں تک بالکل ٹھیک طریقے سے دل کے ساتھ کر سکتے ہیں کیجیے۔ تھوڑا سا حصہ اس لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں، مطلب آپ کے سامنے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی۔ یہ روح کیا ہے بھائی؟ ملائکہ بھی آتے ہیں اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح بھی آتی ہے۔ کچھ نے کہا روح الامین مراد ہے، لیکن نہیں، روح الامین جناب جبرائیل تو ملائکہ میں شامل ہو گئے نا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں روح بھی آتی ہے اور ملائکہ بھی آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے آتے، ایسے نہیں آتے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ۔ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کو لے کر آتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ کیسی رات ہے کہ صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، جس کو جو چاہیے لے لو، بس یہ طے ہو گیا۔ ملائکہ آتے ہیں، روح آتی ہے، کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر کو۔ کیا تفسیر کرتے ہیں علماء کہ آئندہ سال تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جس کو جو ملنے والا ہے، وہ سب اس شب میں آئے گا۔ معبود، کیا ہر انسان اپنی عمر لے کر نہیں آیا؟ کیا وقت طے نہیں ہے موت کا؟ کیا رزق مقدر نہیں ہے؟ نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اگر چاہو تو اپنے مقدر کو تبدیل بھی کروا سکتے ہو۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ دعا کا حکم ہی نہیں دیتا۔ کیوں دعا کا حکم دیا جب سب طے ہے؟ تو جب سب کچھ طے ہے، قضاء و قدر کا کتنا بڑا باب ہے الگ ایک۔ قضاء و قدر ہے کیا؟ کچھ چیزیں مقدر ہیں، کچھ چیزیں مشروط ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہونا ہے اس واقعے کو، اس کے پیچھے حکمت الہی ہے۔ کچھ چیزیں مشروط ہیں۔ مشروط کیا مطلب؟ یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ دعا مانگے گا تو یہ ملے گا، اس جگہ جائے گا تو دوں گا، فلاں جگہ فلاں کام کرے گا تو دوں گا، پڑھے گا تو پاس ہوگا، نہیں پڑھے گا تو وزیر کا بیٹا ہے تو ضرور پاس ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ہاں، پھر تو ہو سکتا ہے، پھر پاس ہو جائے گا، ورنہ پڑھے گا تو پاس ہوگا نا، نہیں پڑھے گا تو پاس نہیں ہوگا۔ اور جتنا پڑھے گا اتنے ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے 33% لے کے، یہ پتہ نہیں 33% کس نے رکھے مجھے نہیں معلوم، لیکن 33% لے گا تو وہ رو نہیں بھائی تو نے جو کیا وہی تیرے سامنے آ گیا۔ ہاں، نقل وقل کر کے کوئی تجھ سے زیادہ لے گیا 50-55%، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ نقل چاہیے، اب سارے نقل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر، تو اوپر
پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں اور جاہل جو ہیں وہ اکبر بادشاہ ہیں۔ اگر وہ بادشاہ جاہل ہے، نورتن اس کے دنیا کے قابل ترین افراد ہیں۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے وہ حکومتیں گئیں اور انشاءاللہ یہی کچھ سامنے نظر آ رہا ہے آگے جو ہونے والا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ کہاں باتیں آ گئی، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں، دماغ میں نہیں کرنا چاہتا پھر بھی گھس جاتی ہیں خامہ خواہ۔ میں اخبار پڑھ لیتا ہوں نا، مشکل یہ ہے کہ نہ پڑھوں تو یہ سب باتیں نہ ہوں مجھ سے، لیکن خیر پس یہ امر آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ روح بھی آتی ہے اور امر بھی آتا ہے۔ مومنو، یہ آج کی رات تمہاری رات ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم، کسی کو معلوم ہی نہیں، لیکن چلو عبادت تو کرتے ہیں نا لوگ، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ کو کیوں کرنی چاہیے آج کی رات عبادت؟ سنیے آج کی رات ہے کیا۔ امر بھی آتا ہے، ہر امر کو لے کر آتے ہیں ملائکہ اور روح۔ روح اور امر کا رشتہ کیا ہے؟ یہ آج کا تحفہ ہے شب قدر کا آپ کو۔ روح اور امر کا رشتہ کیا ہے؟ آئیے سورہ بنی اسرائیل میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ دیکھیے سوال ذہن میں رکھیے گا جو میں نے کہا ہے کہ روح اور امر کا رشتہ کیا ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ یسألونک عن الروح، یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح تو امر ربی میں سے ہے، کل امر ربی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، امر ربی میں سے۔ قل الروح من امر ربی، من تبعیض کے لیے، یعنی روح امر ربی میں سے ہے۔ اگر امر ربی میں سے نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی جناب آدم کی خلقت کا ذکر آیا وہاں کیا آیا؟ نفخت فیہ من روحی، تو کل روح نہیں، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح، کل امر نہیں ہے۔ اپنی روح میں سے کچھ بھوکا اللہ نے، اسی لیے جسم کو موت ہے، روح کو نہیں ہے۔ روح کو کہاں ہے؟ کہتے نا روح نکل گئی، کہاں نکل گئی؟ کہ پرواز کر گئی، قفص انصری سے آزاد ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ کہ روح نہیں مری، موت کس کو ہوئی ہے؟ جسم کو۔ روح کا سفر جاری ہے، روح نہیں مر سکتی۔ کیوں؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر ربی میں سے ہے۔ یاد، کل امر ربی نہیں ہے، پھر تکرار کر رہا ہوں، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح، لیکن اس کی طاقت کیا ہے؟ روح کی، روح گندی بھی ہے، روح اچھی بھی ہے۔ کہتے اس میں ابلیس کی روح گھس گئی ہے، کہتے اس میں کسی حیوان کی روح گھس گئی، ایسے ہی ہے نا؟ ارے اس کی بڑی ناپاک روح ہے، اس کی بڑی اچھی روح ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ بڑی پاک روح ہے بھائی، یہ ملکوتی روح ہے، ایسے ہی ہے؟ ناسوتی لاہوتیہ وہ صوفیہ اور عرفا کی اپنی اصطلاحات، ان میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن آپ نے دیکھا کتنا بڑا راز ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ حالانکہ ارشاد کیا ہوا؟ نفخت فیہ من روحی، کیونکہ کل امر نہیں ہے روح، اپنی روح میں سے کچھ بھوکا ہے، اور اسے طاقت کیسی دے دی ہے کہ جیسے ماحول میں چاہے اپنے آپ کو چاہے تو بچا لے، چاہے ادھر لے جائے۔ یہ اسی طرح کی روح اس کی بنتی چلی جائے گی، ویسی ہی روح ہوتی چلی جائے گی۔ اچھی بنانا چاہے گا روح اچھی ہو جائے گی، بری بنانا چاہے گا روح بری ہو جائے گی۔ ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، ذرا سا مشکل مطلب ہے لیکن میں کوشش کروں گا آسانی سے سمجھا دوں، اور جب آپ کو سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ مجھے بڑا اطمینان ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نفس، نفس کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 تو قرآن مجید نے بتائی ہیں، جو قرآن مجید، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ ملامت کرنے والا، اور نفس امارہ۔ اچھا پھر اور جب قسمیں بنے تو نفس لاہوتی، نفس حیوانی، نفس ناسوتی، نفس ملکوتی، یعنی جتنی وہ تعلیم سیر و سلوک کے باب بڑھتے چلے جائیں گے، نفس کی قسمیں، نفس شہوانی، نفس حیوانی، مختلف نفس کی قسمیں۔ لیکن ایک بات ہے، نفس ملکوتی بھی ہے نا، نفس انبیاء کا بھی ہے، نفس رسولوں کا بھی ہے، نفس ہر جگہ ہے نا۔
نفس کل نفس، جہاں بھی نفس ہے اسے موت. حیوانوں میں نفس ہے نا نفس، اس لیے نفس کی بات آئی، اسی لیے نفس حیوانی کہا جاتا ہے. حیوانوں میں اچھے برے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نجس جانور بھی ہے مگر نفس ہے، مرے گا. اچھا جانور بھی ہے، پاک جانور بھی ہے، حلال جانور بھی ہے اور حرام جانور بھی ہے. ایسے ہی ہے نا نفس. ہر نفس کو کیوں کہا نفس کو؟ شیو کاش ان مطلب کو بھی لوگوں کو بیان کر دیا جاتا تو اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی، اتنی مشکلات مجھے بیان کرنے میں آپ کو نہ آتی کہ اگر یہ مطالب لوگوں کو بیان کر دی جاتے. کل نفس ذائقۃ الموت. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ کیوں یہ کہا گیا؟ یعنی نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت آئے گی. انبیاء کا نفس ہے تب بھی موت آئے گی، رسولوں کا نفس ہے تب بھی موت، پیغمبروں کا نفس ہے تب بھی موت، اولیاء کا نفس ہے تب بھی موت، مومنین کا نفس ہے تب بھی جیسا بھی نفس. اس لیے نفس کہا گیا، انسان نہیں کہا گیا کہ نفس جیسا بھی ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. اور کیونکہ جب تک یہ ذائقہ چکھے گا نہیں، روح اس قید سے آزاد نہیں ہوگی. اس آزادی کے لیے، اس جسم کے زندان سے آزاد ہونے کے لیے، کسی کے لیے جسم زندان ہے اور کسی کے لیے یہ دنیا زندان ہے. اب جس کا جتنا نفس مطمئنہ ہوگا اس کے لیے یہ دنیا اتنی ہی بڑی قید خانہ ہوگی. اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جتنا پاک و پاکیزہ نفس ہوگا جان چھڑانا چاہے گا کہ اس دنیا سے میں اس عذاب سے میری جان چھٹ جائے. اس لیے ایک ہی فرد ہے کائنات میں کہ جب اس کے سر پہ ضربت لگی تو اسی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، میں نے موت کی کلائی کو مروڑ دیا، توڑ دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ نفس جیسا بھی ہو اس مرحلے سے اسے گزرنا پڑے گا، چاہے نفس نوح ہو، چاہے نفس آدم ہو، چاہے نفس ابراہیم ہو، چاہے نفس اسماعیل ہو، چاہے نفس مطمئنہ وہ طاہر و مطاہر ہستیوں کے نفس ہوں، سب کو اس مرحلے سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی دروازے پر جانے کے لیے ملک الموت کو اجازت کی ضرورت نہ ہو، مگر کوئی دروازہ ایسا ہو کہ کھڑا ہو جائے گا باہر، جب تک اجازت نہیں ملے گی اندر داخل نہیں ہو سکتا. نفس یہ بھی ہے، یہ ہے دختر رسول کا نفس کہ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. اب آئیے جمع کرتے ہیں، یہ مشکل مرحلہ میں نے طے کر دیا. بات ہو رہی ہے روح اور امر کا رشتہ کیا ہے. روح ہے امر ربی میں سے ایک. دیکھیے آنکھیں نہ بند کیجیے گا خدا کے لیے، میں بڑا مشکل مطلب آپ کے سامنے بہت آسانی سے کوشش کر رہا ہوں پیش کرنے کی، پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک بات آج کی شب کا حق ادا ہو جائے. آئیے روح کے بارے میں تو بتا دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تھوڑے سے علم کے سوا آپ کو نہیں دیا گیا. یہ آیت ہے قرآن کی، بحث نہ کرنے بیٹھ جانا. ہاں صاحب یہ کیا بات ہوئی، رسول کو علم نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ آپ کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ بھی تھوڑا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ بھی نہ بتائیے جو آپ کو بتایا گیا. رسول کتنا جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم روح کے بارے میں، علی کتنا جانتے ہیں روح کے بارے میں مجھے کیا معلوم، لیکن جتنا بھی جانتے ہیں یہ تو طے ہے نا کہ کائنات میں ان دونوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا روح کے بارے میں جتنا یہ جانتے ہیں روح. ابھی بتا دیتا ہوں نا، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا جانتے ہیں، اشارہ کر دوں گا. لیکن جتنا بھی جانتے ہیں حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ آپ کہہ دیجئے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دیا تو ہے میں نے مگر قلیل علم دیا ہے. اب یہ قلیل کتنا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ قلیل بھی کتنا ہے معصوم کا علم جو اللہ نے دیا، یہ کتنا ہے طے ہو گیا. اب رہ گیا امر. امر کیا ہے؟ امر کی تعریف خود قرآن میں جا بجا کی اللہ نے اور ایک ہی انداز میں کی ہے. اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے حوالہ ہمیشہ دیتا ہوں سورہ یاسین کا کہ آسانی سے جا کے پڑھ لیجیے گا، ڈھونڈ لیجیے گا، ورنہ تو جب پڑھتے جائیں گے پورا قرآن مجید تو جا بجا آپ کو یہ جملہ مل جائے گا، یعنی آیت کا یہ حصہ مل جائے گا.
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر یہ ہے، امر کی تعریف پروردگار عالم خود کر رہا ہے. انما امرہ، بس انما یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، یہی ہے جو کہا جا رہا ہے. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے، ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. یہ کیا ہے؟ امر ربی. رب نہیں ہے، امر ربی ہے. یہی تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. امر ربی ہے بھائی، رب کہاں؟ امر کی تعریف ہو رہی ہے. انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. یہ ہے امر. یہ کیا ہے؟ امر. رب نہیں، امر رب ہے. اضافہ ہے نا، انما امرہ، اللہ کا امر. پہلے بھی بتا چکا ہوں، عربی میں کا کی کے جہاں بھی آ جائیں یہ اضافت کے لیے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بارگاہ، بھائی کس کی بارگاہ؟ بھائی کسی کی بھی ہو سکتی نا بارگاہ. اتنے سارے اس شہر میں تو ماشاءاللہ سینکڑوں مزارات ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مدفن ہے یہ شہر. جب تک آپ اضافت نہیں لگائیں گے پتہ نہیں چلے گا، ہے نا. کہیں گے بارگاہ، حسین کی بارگاہ، میری نہیں ہے. لوگ اپنی سمجھ لیتے ہیں. کس کی بارگاہ ہے یہ؟ حسین، معصومین کی. یہ کاکی کے نے بتایا کہ بارگاہ کا اضافہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ معصوم کی طرف ہو رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا بارگاہ حسین، بارگاہ علی، تاکہ پتہ چل جائے بھائی کوئی دھوکے سے نہ آ جائے، خواہ مخواہ میں کسی اور بارگاہ جانا چاہ رہا ہو یہاں پہ آ جائے. لہذا قید لگا دی جاتی. کا کی کے، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اضافہ ہے. اضافہ عربی میں اضافت ایسے ہوتی ہے، انما امرہ، امر اللہ، یعنی کان امر اللہ مفعولہ. یہ بھی آئے تھے نا جا بجا. اللہ کا امر، اللہ الگ ہے، اس کا امر الگ ہے، اللہ الگ ہے. پس یہ امر کیا ہے؟ امر کی تعریف کیونکہ اللہ نے بتائی، لہذا معصوم نے بھی تشریح کی امر کی. اور پھر اس کے بعد اتنی مشکل اور خشک گفتگو کے بعد آپ کو نتیجہ دے دیں گے آج شب قدر کا. امر کی تعریف شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. مشہور سوال، وہ جو روم کے بادشاہ نے بھیجا شام، اور شام سے پھروایا یہاں مسجد کوفہ پہنچا وہ شخص، اور اس نے پھر سوال کیا مولا سے. تو مولا نے فرمایا تھا میرے بچوں میں سے کسی سے پوچھ لو. کسی سے، کسی کا نام نہیں لیا. یہ احترام تھا بچوں کا آپس میں کہ سب نے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کیا. ورنہ علی نے حسن کا نام نہیں لیا، یاد رکھیے گا. مولا کائنات نے امام حسن کا نام نہیں لیا. امام نے صرف اتنا فرمایا کہ میرے بچوں میں سے کوئی بتا دے گا. اب ان بچوں میں جناب عباس بھی ہے نا، جناب محمد حنفیہ بھی وہاں بیٹھے ہیں نا، سب بیٹھے ہیں نا. اس لیے میں نے جملے کی تکرار کی کہ علی کے گھر کا ہر فرد. یہ الگ بات ہے کہ حسن حسین امام ہے، وہ الگ. لیکن علم کے معاملے میں تو علی کے بچے ہیں نا بھائی. جس کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہو، یہی تو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں عزادارو کہ یہ کون سا گھرانہ ہے علم کا. خبردار اپنے علم کی میراث کو لٹنے مت دینا. جاہلوں کے ہاتھوں اپنی میراث لٹوانا مت علمی. تو سنو کیا ہوا. امام شہزادہ مجتبی کھڑے اور جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. سوال کیا تھا؟ وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں وہ بتا دو. امام نے جو بتایا جلدی سے نکل جاتا ہوں بتاتا ہوں. پتھر، اللہ نے پتھر کو بہت سخت بنایا. پتھر سے سخت لوہے کو، لوہا اس کو توڑتا ہے. لوہے سے سخت آگ کو، آگ اس کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت پانی کو، وہ پانی اسے بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت بادل کو، جو اس پانی کو ایسے اٹھا لیتا ہے بعد روئی کی طرح، پانی کو روئی کے گالوں کی طرح اٹھاتا ہے. اس بادل سے سخت ہوا کو بنایا، جو ہوا اسے چلاتی ہے. ہوا سے سخت اس فرشتے کو جو اس ہوا کو بھی چلاتا ہے. اس فرشتے سے بھی سخت ہے موت کا فرشتہ جو اس کی روح قبض کرے گا. موت کے فرشتے سے بھی سخت ہے موت جو اس ملک الموت کو بھی آئے گی. آخری اور 10ویں چیز جو موت سے بھی سخت ہے وہ ہے امر ربی. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ امر ربی. رب نے
کیا فرمایا معصوم نے کہ 10ویں اور آخری سخت چیز ہے امر، امر، اللہ کا امر۔ کہیں معصوم نے اپنا ذکر کیا، اپنے بابا کا ذکر کیا، پیغمبر کا ذکر کیا؟ تو پھر وہ کہاں گئے؟ کوئی سوال کر لے بھائی آپ یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ، ان کے ہاتھ میں، آپ نے تو پوری 10 چیزیں گنا دی نا، اس میں کہاں ہے معصوم کی طاقت؟ یہی تو راز ہے، آج کی رات کا راز یہی ہے۔ معصوم نے اپنا نام نہیں لیا، اور اللہ بھی نہیں ہے 10ویں طاقت، بلکہ کیا ہے؟ امر رب۔ بتا دیا کہ امر ربی کیا چیز ہے، کہ جہاں بھی امر ربی ہوگا وہاں ارادہ الہی ہوگا، جہاں امر ربی وہاں ارادہ خدا، جہاں بھی یہ امر رب ہوگا روح بھی امر ربی کی تابع ہوگی، کیونکہ روح کیا ہے؟ امر ربی میں سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ایک چیز ہے روح، تو امر جہاں بھی ہے روح تابع ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ امر ہے ارادہ ربی کا نام۔ اب آئیے سورہ نساء میں کتنی بار وہ آیت آپ نے سنی، پھر ایک بار سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب امر کو نہیں سمجھا تو اولی الامر کو کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ سیدھے سادے لوگ۔ بس آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، بس نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ اتنی لمبی تمہید باندھی تھی ایک نتیجہ دینے کے لیے، اب وہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ اب معلوم ہو گیا اولی الامر، جب تک امر کی تعریف نہ پتہ چلے اولی الامر کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہمارے دوستوں نے امر کی تعریف ہی میں ڈنڈی مار دی، لہذا اولی الامر میں بھی ڈنڈی مارنا ضروری تھی، بلکہ نہیں، اولی الامر میں ڈنڈی مارنا تھا لہذا امر میں بھی ڈنڈی ماری۔ جانتے تھے، کہہ دیا جو بھی حاکم ہے اولی الامر ہے، یہ ہمارا اولی الامر ہے جو بیٹھا، اس سے پہلے والے ہمارے اولی الامر تھے، تمہارے ہوں گے، ضیاء الحق تمہارا اولی الامر ہوگا، ہمارا تو نہیں تھا۔ اب اولی الامر ہے ہمارے، جو حاکم بیٹھ جائے، بنی امیہ بیٹھ گیا اولی الامر، بنی عباس بیٹھ جائے اولی الامر، شاید اسی طرف جا رہے ہیں، اسی طرف یہ پھر جا رہے ہیں دوبارہ اولی الامر۔ اب کس کو بنا رہے ہیں اولی الامر اپنا؟ مجھے انگلش نہیں آتی، نام آپ بتا دیجئے۔ کیا بات ہے، کیا ہے، دیکھو بچہ سمجھ گیا نا، سچ یہ ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ انہی کے لیے اولی الامر کون ہو گیا؟ اب ناچ رہے ہیں اس کو بلا کے، آ گیا بھائی، سب سے بڑی طاقت آ گئی، سب سے بڑی طاقت آ گئی۔ نہیں نہیں، پہلے امر کے معنی کو تو سمجھو۔ امر ہے ارادہ ربی، اور صاحب امر کون؟ جس کے پاس یہ ارادہ ہو۔ اب اگر ابراہیم کے کہنے پہ مردہ پرندوں میں جان پڑ جائے تو سمجھ لو کہ امر ربی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کرے تو امر ربی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کوئی زندہ کی نماز پڑھائے مردہ ہو جائے تو امر ربی ہے۔ کیا ہے؟ امر ربی تو بس ختم کیا میں نے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ بھی آ رہے ہیں، روح بھی آ رہی ہے، ہر امر کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ امر کہاں جا رہا ہے؟ بھائی امر کہیں تو آئے گا نا، رات بھر نازل ہوگا۔ اس لیے شیعو تمہاری رات ہے یا آج کی رات کیوں؟ امر کا نازل ہونا گواہی دیتا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے جس کے پاس آج کی شب میں ملائکہ بھی آئیں گے، روح بھی حاضری دے گی، ملائکہ بھی آئیں گے، روح بھی حاضری دے گی۔ امر کا آنا بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے، ورنہ امر کہاں جا سکتا؟ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ
کہ شب قدر کو بدنصیب ہے وہ جو اس شب کے کسی پہر سے کسی حصے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تمہاری رات ہے یہ، ہر امر تمہارے مولا کی بارگاہ میں آ رہا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، کسی جگہ کی بات کر رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اعمال کے لیے مسجد کو بند کر دیا گیا. خدا کے بندو، تم شیعہ ہو، تم مومن ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکو کیونکہ تمہارا مقصد حل نہیں ہوگا. تمہارے مطلب کی عبادت کی جائے گی یا اللہ کی، تمہارے حکم پہ عبادت ہوگی یا امام زمانہ کے. یہ شبیں تمہاری شبیں ہیں جن میں امام زمانہ کے حضور تمہارے اعمال جاتے ہیں. ارے یہی ہوگا نا، دل نہیں لگ رہا، یہی ہوگا نا کہ خیال دوسرے آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، امر کے تقسیم ہونے کی رات ہے آج، تقدیروں کے بننے کی رات ہے. جب اولی الامر تمہارے زمانے کا امام ہے پھر پرواہ کیوں کرتے ہو؟ انتظار کر رہا ہے، آؤ تو صحیح، سجدہ تو کرو، قبول کروانا میری ذمہ داری ہے. آؤ آؤ، کچھ آیات تو پڑھو آج کی شب، آؤ کچھ سجدے تو کرو اللہ کی بارگاہ میں جس نے تمہیں 14 معصومین کی محبت پہ خلق کیا ہے. شیعو، اس لیے میں نے کہا یہ شب قدر کس کی ہے؟ اصل میں تمہاری ہے. امام زمانہ کی رات ہے یہ، جس میں ہر امر نازل ہوگا کہاں؟ اولی الامر کے پاس. اس لیے دنیا میں کہیں بھی ہوگا اس کو ملے گا، کسی ایرے غیرے کے پاس نہیں آ رہا، کسی دنیاوی حاکم کے پاس نہیں آ رہا، اس کے پاس آ رہا ہے جو عادل حقیقی کا نمائندہ ہے اور مسند عدالت پر بیٹھا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی محبت تم اپنے بچوں کو دودھ میں گھول کر پلاتے ہو، جس کے نام کی مالا جپتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تسبیح سکھاتے ہو جب سے وہ بولنا شروع کرتے ہیں. تعجیل فرما، عجل علی ظہورک سکھاتے ہو نہیں سکھاتے ہو؟ یہ ہے وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر کا نزول گواہی ہے کہ کوئی اولی الامر ہے جس کے پاس، میں نے کہا تھا کیا جملہ، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، تقدیریں بدلنے کی رات. کچھ مقدرات ایسے جو تبدیل نہیں ہو سکتے، کچھ مقدرات ایسے ہیں کہ جو مشروط ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ اس روایت پہ بعض احباب تھوڑا سا چینپی بھی کرتے ہیں، کرنے دیجئے، مجھے پرواہ نہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اولی الامر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے امر دیا ہے نا، صاحب امر بنایا، جو تقدیر بدل دیتا ہے. اولی الامر کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے، اولی الامر کے اشارے سے سورج پلٹ کر آتا ہے، ایسا ہے نا، اسے کہتے ہیں اولی الامر. اب کسی کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے نا، مگر ایک اولی الامر ہے جس کی مرضی کے لیے قرآن گواہی دے چکا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ نفس ہے، ایک نفس نہیں ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ صرف علی نے سودا اپنا کیا ہے، یہ پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی. شب ہجرت علی نے صرف اپنے نفس کا سودا تھوڑی کیا. جب یہ شب ہجرت سودا ہو رہا تھا تو انصاف سے بتائیے صلب علی میں 11 اماموں کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ لہٰذا یہ سب کا سودا ہے، سب کا سودا ہے. اولی الامر مرضی الہی وہ بن جائے گی. اور آیت پڑھ دوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کسی کی تو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ راضیۃ مرضیہ ہے کیا؟ صرف اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ جو میں دے رہا ہوں تو بھی راضی ہو جا. وہ کیا دے رہا ہے رب نے کیا دیا؟ کہ جو تم چاہو گے وہ اللہ کی مرضی بن جائے گا، کیونکہ تم نے وہ چاہا جو اللہ نے چاہا تھا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہتا. تو اب اگر اولی الامر کسی کو اولادیں دے دے تو یہ غلط تھوڑی ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ اولی الامر کا وہ اختیار تکوینی ہے، یہ اولی الامر کی وہ ولایت تکوینی ہے کہ ارادہ ربی کے تحت جو چاہے گا اولی الامر وہ ہو جائے گا. مگر ارادہ ربی کے تحت بہکنا مت شیعو، کبھی نہ بہکنا، خدا کے لیے نہ بہکنا. یہی شیعہ عقیدہ ہے.
یہی تشیع ہے، یہی اثنا عشری عقیدہ ہے۔ اس سے آگے کی منزلیں بڑی نازک ہوتی ہیں، بہک جاتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کی میں کہاں چلا گیا، پھر غلط ہے، بہکنا مت۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کیونکہ ایسے قربانیاں دینے والے کہاں تھے؟ تو اولی الامر کون ہے کہ جس کے پاس نہ ہو دے دے گا، دے دے گا، تقدیر بدل دے گا۔ حر ادھر چلا آئے گا، حر آ گیا نا، ادھر آ گیا۔ نامعلوم کون سے لمحے کا کون سا سجدہ تھا جو اللہ کو پسند آیا اور اولی الامر کی مرضی سے اس طرف آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو بس آج کی شب بھی امام زمانہ کی بارگاہ میں سارے امر آ رہے ہیں۔ ولی امر ہے کائنات کا صرف تمہارا، انسانوں کا نہیں، عالمین کا مولا ہے، اولی الامر ہے، اس کے پاس آ رہا۔ تو یہ رات کس کی رات ہوئی؟ ہماری رات ہوئی نا، مومنین کی رات ہوئی نا۔ اس لیے شب قدر کی اہمیت ہے تشیع میں، اس لیے شیعوں میں اہمیت ہے شب قدر کی، کیونکہ یہ رات پوری رات امام زمانہ کی رات ہے۔ آ رہے ہیں ملائکہ، جا رہے ہیں، روح آ رہی جا رہی۔ اب ایک بار اور بھی یہی میں نے پڑھا تھا، لیکن کوئی حرج نہیں، مصائب سے پہلے ایک جملہ اگر اپنا تکرار کر دوں۔ دل چاہتا ہے ان ہستیوں کا ذکر کرنے کو جن ہستیوں پہ اس ملک میں بڑا ظلم ہوا اور اب تک ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک ہوگا۔ خمینی بت شکن، سنو اس کا عقیدہ تمہیں بتاؤں۔ عقیدے کی دکانیں کھول کر بیٹھ جانے والوں، سب کو عقیدے بانٹا کرتے ہو، یہ کچا عقیدہ، یہ پکا عقیدہ، یہ فلاں عقیدے کا، یہ فلاں عقیدے کا، اور تمہیں عقیدے کی عین کا پتہ نہیں ہے، خود تم بتا رہے بیٹھ کے بنا رہے۔ سنو عقیدہ کسے کہتے ہیں، سنو۔ اور صرف اسی سے پڑھ رہا ہوں، کتاب اپنے پاس رکھتا ہوں جو پڑھتا ہوں۔ کیا کہتا ہے خمینی، کتنا بڑا مولائی ہے، سنو۔ اور لیکچر کس کو دے رہا ہے؟ نہ مجھ جیسا پڑھنے والا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ دست بستہ عرض کر رہا ہوں، نہ کوئی عام مجمع ہے اس کے سامنے۔ جو بیٹھے ہیں نا وہ سب کے سب مجتہدین بیٹھے ہیں، آیت اللہ مشکینی ان جیسے، آیت اللہ جنتی جیسے لوگ جو خود مجتہد اور مرجع، ان کو درس دے رہا۔ اور کیا کہتا ہے خمینی، سنو، کہتا ہے کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، ایک کونا۔ بیت فاطمہ میں پورا گھر کورڈ ہے نا، لیکن سنیے کیا کہتا ہے خمینی۔ اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی بات کی تردید کر دیتا کوئی مجتہد۔ سوالات کرتے ہیں نا، در سے خارج میں جب بیٹھے سوالات کیے جاتے ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا، اور ایسے ہی، اور اسی سے یہ روایت نقل ہے، میں نے اور کسی سے نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، حالانکہ چھت پورا گھر کورڈ ہے، بی بی کا پورا گھر کورڈ ہے، لیکن خمینی فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ کا ایک گوشہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس گھر، پھر فرماتے کہ اس گھر کے مکین براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر میں نام نہ لیتا نا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے، کہاں سے اٹھا کے لیا، گڑھ کے روایت پڑھ دی۔ بڑے بڑے مولائی بھی ہل جاتے ہیں ایسی باتوں پہ، لیکن تمہیں بتا رہا ہوں مولائی کہتے کس کو ہیں۔ یہ نہیں ہوتا مولائی کہ میں اپنا حلیہ ایسا بنا کے آ جاؤں، لوگ سمجھیں کہ ہاں بھائی 15 دن سے نہیں آیا، پکا ہے۔ خدا کے بندو، مولائی قمر ہے، مولائی عمار یاسر ہے، مولائی میثم تمار ہے، مولائی حبیب ابن مظاہر ہے، مولائی مختار ثقفی ہے، مولائی مالک اشتر ہے، مولائی محمد ابن ابی بکر ہے، مولائی ابراہیم بن مالک اشتر ہے، مولائی سلیمان بن سرد خزائی ہے، مولائی مسیب ہے۔ پہلے مولائی، یا علی، ماشاءاللہ بیٹا تو نے میری بڑی ہمت بڑھا دی اس وقت۔ مولائیوں کی تاریخ تو پڑھو پہلے کہ مولائی کہتے کس کو ہیں، ان کا عمل تو دیکھو مولائیوں کا۔ کون ہے مولائی؟ کہتا ہے کہ اس گوشے میں چھت نہیں ہے بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے۔ اس فاطمہ کے گھر کے مکین یہاں سے براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے، عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور مسلسل ملائکہ کا آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ ایک نور ہے جو اس گھر سے آسمان کی طرف ہر وقت جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ ملائکہ کے آنے جانے کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ فاطمہ کے بعد رکا نہیں، آج تک جاری ہے،
آج تک یہ سلسلہ اب جس نے اللہم صلی، دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر چھلنی ہوتا ہے جب جاہل اور اجہل لوگ ان ہستیوں کے خلاف یہ 2 انچ کی زبان کھول رہے ہوتے اور یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ قیامت کے دن کیسے جواب دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے سامراج ڈرتا ہے، تم سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ یہ عشق اہل بیت کے بحر میں، سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ معرفت علی اور اولاد علی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے دنیا ان سے ڈرتی ہے، پوری دنیا ڈرتی ہے، اس لیے ان کے خلاف اکٹھا ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے پاس 2 طاقتیں ہیں، ایک اللہ پہ توکل ہے اور ایک امام زمانہ، ان کے زمانے کا امام ان کی پشت پر ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ختم کر دیا میں نے آج، کل انشاءاللہ پیش ہوگا۔ مصائب 2-3 جملے پڑھوں گا کیونکہ شب قدر ہے، لیکن زیارت وارثہ ضرور پڑھیے گا۔ آج کی شب کا حصہ ہے امام حسین کی زیارت۔ عید کے دن بھی نماز کے بعد زیارت وارثہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جاؤ محلہ میں، خدا نہ کرے کسی کے گھر کوئی مر گیا ہے، وہاں فاتحہ پڑھو اور تمام بھائیوں سے عید ملو، گلے ملو، اپنے آپ کو اکیلا نہ کرو، آئسولیٹ نہ کرو۔ یہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھی لگے یا بری لگے، یہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے تاکہ تمہیں سب سے آئسولیٹ کر دیا جائے۔ بھائی ان کا نہ عید ہے نہ بقرعید ہے، ان کا کوئی اسلام سے واسطے نہیں، ہم کہنے ہیں نا کافر ہیں، دیکھو نا کافر، ان کا عید ہوتی کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے ملو، گلے ملو، معلوم ہو کیوں یہ وہ دن ہے، ممکن ہے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے، ہمارا بھائی ہے، عید ملنے آیا ہے، کوئی مر گیا ہے، فاتحہ پڑھنے جاؤ، کس طرح ہوگا؟ لیکن خواہ میں ایکسٹرا آرڈنری اوور ہو جانا نہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ سمجھا دیا، اتنا کافی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے بچوں کی بھی، جوانوں کی بھی، بڑوں کی بھی سمجھ میں میری بات آئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ کریں، کیا کریں؟ پورے معاشرے سے ہمیں تنہا کر کے الگ کھڑے کر دیں، لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے، اطمینان رکھو انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا نماز عید کے بعد، کون مومن نہیں پڑھتا؟ پڑھتا نہیں تو سنتا تو ہے نا، اسی لیے کہ ہاں ہم نے یاد رکھا ہے حسین، اپنی خوشی میں یاد رکھا۔ ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے، بھائی ہمارے یہاں تو یہی دستور ہے، ہمارے جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، اور میں نے اور جگہوں پر بھی دیکھا ہے کہ اگر کل یا پرسوں شادی ہے تو ایک چھوٹی سی مجلس بھی کرتے ہیں گھر میں، کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اوور ہو جاؤ، بیٹے کی بارات لے کر جا رہے ہو، ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے، کیا کرو گے؟ خدا کو خوف کرو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ شوال کا مہینہ شادیوں میں جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ شادیاں کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ابھی تو چیلوم ہو ہی نہیں ہے، اپنی مرضی چلانی ہے ہر جگہ، کیسی مرضی چلانی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنا ہے، اس جامعے میں رہنا ہے، اس سوسائٹی میں رہنا ہے، سب کے حق ادا کرنے، ٹھیک ہے؟ آگے نہ بڑھو، ائمہ طاہرین نے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا، زندگی رہی کسی اور مجلس میں اور تفصیل سے حوالے دے کے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ بس زیارت وارثہ ہوگی، امام زمانہ کے حضور جائے گی۔ وہ امام زمانہ جیسے ہم مجلس میں جب مصائب کے حصے پر آتے ہیں اپنے سروں سے امامے اتار دیتے ہیں نا، بھول گئے تو اور بات، اللہ معاف کر دیتا ہے، صحب کو معاف کر دیتا ہے، کبھی ہوتا ہے، اعتراض نہ کیا کیجئے تو بھائی اس نے فلان صاحب نے مجلس میں اپنی ٹوپی نہیں اتاری، بھائی بھول گیا ہوگا، نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کبھی، لیکن ہے نا۔ بس اسی طرح میرا یقین ہے کہ جب آپ امام کو امام کا پرسہ دیتے ہیں تو امام بھی اپنے سر سے امامہ اتار دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، نہ میں نے روایت پڑھی، کہہ رہا ہوں بعید نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے، خوش ہوتا ہوگا امام کہ چلو یہ میرے جد کا پرسہ مجھے دے رہے۔ کتنا بے قرار ہے امام۔ آج جب ساری دعائیں کرنا شب قدر میں عزادارو، امام انتظار کرے گا، سب اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو، انتظار کر رہا ہوگا کسی نے مجھے بھی مانگا کہ نہیں مانگا۔ جیسے میں ہمیشہ نیمہ شعبان پہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندو عریضے میں اپنی حاجتیں لکھو، مگر سب سے اوپر حاجتیں لکھو کہ مولا آپ تشریف لے آئیے۔ تو آج کی شب عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، اور زیارت وارثہ کے بعد جب دعا کرو حسین کا واسطہ دے کے دعا کرو، امام زمانہ کا واسطہ دے کے دعا کرو، معبود اب اس کو بھیج دے جس کا انتظار صدیوں سے کر رہے ہیں،
اس کو بھیج. تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کس کس نے مجھے بلایا ہے, کون کون مجھے پکار رہا ہے, کیا معلوم کس کی آواز پہ آ جائے, ہمیں کیا معلوم. یہاں تو اللہ کیسوں کیسوں کو کیا کیا منصب دیتا ہے, نہیں دیتا. کیسے کیسے گناہ گاروں کو ایک رات میں کیا منصب ملتا ہے. آپ کے سامنے وہ داستانیں ہیں تاریخ میں بکھری ہوئی, نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو. اور امام آ جائے, اسی کی تو ضرورت ہے نا. سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرو وہ تاجیل ظہور کی, تاجیل فرج امام زمانہ کی دعا مانگا کرو. کیوں عزیزو, آپ زندگی میں کتنی دیر روتے ہیں امام حسین کو؟ بھائی آپ خود گھر جا کے تقسیم کیجئے گا, 365 دن میں آپ نے کتنی مجلسیں کی؟ اچھا جی, میں نے 365 دن میں تقریباً 365 کی, ایوریج ایک کے ساتھ ایوریج لگایا. 365 مجلسوں کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 365 گھنٹے. 365 گھنٹے میں مصائب کے کتنے ہوئے؟ کبھی سوچا اس حساب سے, جو حساب میں بتا رہا ہوں؟ تو کتنے گھنٹے روئے آپ زندگی میں ایک سال میں؟ نکال لیجئے نا سیدھا سیدھا ایوریج. ظاہر روز تو نہیں جاتے مجلس میں سارا سال, لیکن ایوریج رکھ لیجئے, کسی دن 2, کسی دن 3, کسی مہینے نہیں, کسی مہینے 10. 365 مجلسیں کتنے ہوئے؟ 365 گھنٹے. 365 گھنٹے میں پورا وقت تو مصائب نہیں ہوتے. رونے کا وقت کتنا آپ کے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, ٹھیک ہے نا. اب حساب لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ اوہو میں کتنا رویا. اس لیے میں جب آخر میں دعا کراتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ مولا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. کیوں؟ میں کتنا ہی رو لوں اتنا نہیں رو سکتا جتنا میرا امام زمانہ رو رہا, جتنا میرا امام زمانے کا امام اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے. اور کب سے کر رہا, کب سے کر رہا. ہر جگہ پرسہ لینے کے لیے 2 ہستیاں پہنچتی ہیں, ایک حسین کی ماں, ایک حسین کا بیٹا, ہے نا. تو اب بتاؤ وہ کتنا, جب آپ اتنے بے چین ہیں دشمنان اہل بیت کا انجام دیکھنے کے لیے, تو جسے انجام تک پہنچانا ہے وہ کتنا بے چین ہوگا, وہ امام زمانہ کتنا بے چین. آپ کو جب موقع ملتا ہے, زندگی میں ایک بار مجھے موقع ملا, میں پیدل چلا گیا, کون سا کمال کر دیا. بوڑھے بوڑھے لوگ میں نے دیکھے, 70 سال کے لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں نجف سے کربلا. میں نے دیکھا معذور ہیں, دونوں پیر کٹ گئے جنگ میں, ویل چیئر پہ چلا جا رہا. اور اس سے بھی سخت جو منظر دیکھا, ایک پیر, چلو وہ تو ویل چیئر پہ ہے نا, ایک پیر نہیں ہے, بیساکھی پہ, بیساکھی پہ بصرہ سے نجف اور نجف سے کربلا 500 تقریباً لگ بھگ 500 کلومیٹر پیدل آ رہا ہے. سال میں 1 بار 2 بار, زندگی میں 20 بار 25 بار 30 بار. امام زمانہ کب سے آ رہا ہے, کب سے آ رہا ہے. اور کیا سال میں 1 بار نہیں, نہ معلوم کتنی راتیں ایسی ہیں سال کی کہ امام کبھی نجف سے کربلا جاتا ہے, کبھی کربلا سے نجف آتا ہے. پاپ یادہ, پاپ یادہ, اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ جاتا ہوگا جناب عباس کے روضے پر حاضری دینے کے لیے, جب وہ جاتا ہوگا گنج شہیدہ میں, جب وہ تشریف لے جاتے ہوں گے جہاں عباس کا ایک بازو کٹا ہے, جب وہ تشریف لے جاتے ہوں گے جہاں عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا ہے. ایک اور جگہ بتاؤں آپ کو, بس 2-3 جملے, ایک اور جگہ بتاؤں جناب عباس کی مصیبت کی, اور جگہ کون سی ہے؟ میں بڑا حیران ہوا تھا جب میں پہلی بار گیا تھا. اب تو جگہ مٹ چکی, یعنی وہ نشان بتاتے ہیں لوگ, مگر وہ صدام کے زمانے میں پکی سڑک وڑک سب بنا دی گئی. تو آپ جنگ کا صرف آپ کو ہلکا سا نقشہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ادھر خیمہ گاہ ہے, جناب عباس جب نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو ایسے گئے, ایسے گھراؤ تھا, اور نہر القمہ اس طرف تھی جدھر اب ہے, ادھر گئے لڑتے لڑتے, اور وہاں سے واپسی میں پہلا بازو کٹا ہے, پھر دوسرا بازو کٹا ہے, اور پھر اور آگے آئے ہیں, پھر واپس جا کے اس جگہ پہ جہاں آج مرقد ہے وہاں گرے ہیں گھوڑے سے. یہ جو تیسری جگہ اس نے مجھے بتائی یہ عجیب تھی. اچھا, اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ قدر جہاں ہاتھ قلم ہوا وہ جگہ آگے ہے, اور جہاں میرا عباس گھوڑے سے گرا ہے وہ جگہ پیچھے کیوں ہے, آگے ہونی چاہیے تھی. تو عزیزو ایک جگہ اور ہے عباس کی مصیبت کی, جانتے وہ کون سی جگہ؟ جب دونوں بازو قلم ہو چکے تھے, عباس ایڑیاں دیتے جا رہے تھے گھوڑ کو, ایڑ لگاتے جا رہے تھے, آگے بڑھ آگے بڑھ, اتنا آگے پہنچے کہ ملعون نے تیر مارا تھا, پانی بہ گیا تھا.
وہ جگہ ہے، بتاتے ہیں پرانے لوگ کہ یہ وہ جگہ جہاں مشکیزہ چھلا تھا، مشکیزے کا پانی بہنے کے بعد پھر عباس نے رخ موڑا تھا، اب واپس چل، اب واپس چل، اب واپس چل، اب میرے بازو بھی نہیں، اب میں پانی کہاں سے لے کر آؤں؟ اس لیے عباس واپس ایڑ لگاتے رہے، واپس فوجوں میں گھستے رہے، اس لیے وہ مقام آگے ہے، عباس کی شہادت کا مقام پیچھے ہے، اس جگہ پہنچے جہاں آنکھ میں تیر لگا، اس جگہ پہنچے جہاں عباس اتنی اذیت میں تھے کہ کٹے ہوئے بازوؤں سے جوڑ کر چاہا تیر کھینچے نہ نکال سکے، جہاں جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکل جائے نہ نکال سکے، اس جگہ پہنچے جہاں زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہا نہ کھینچ سکے عباس، بس ابھی یہ کوشش کر رہے تھے، ایک ملعون نے گرز مارا، ایسا گرز مارا تھا، یہی تو عباس فرماتے ہیں، اے پڑھنے والوں، اے میری مصیبت بیان کرنے والوں، میری سب سے بڑی مصیبت تو بیان کیا کرو، ارے کربلا میں جو گرا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، جب میرے سر پہ گرز لگا میرے ہاتھ نہ تھے، میں سر کے بل ایسے گرا تھا، سارے تیر میرے جسم میں پہلا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں بہت سارے احباب نے اپنے مریضوں کے لیے کہا، خاص طور پہ ہمارے دوست سہیل عابدی صاحب کی والدہ سخت علیل ہیں، میری والدہ بھی سخت علیل ہیں، دعا کریں پروردگار ان کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت ہے، پروردگار جس کا بھی کہیں کوئی مریض ہے ان سب کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، باری الہ تمام مومنین کے جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں خیر سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے، معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آج شب اعمال جو بھی کریں گے ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے گا، اس حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، نامعلوم کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے، پروردگار تمام مومنین کو آج کی شب کی برکتیں نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔ اور آج کی شب اپنے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنا اس وقت بھی نہ بھولیں، بعد میں بھی نہ بھولیے گا، ایک فاتحہ سب کے لیے پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔